اللہ تعالیٰ نے جادو، ٹونے یا سحر کا علم دنیا میں کیوں نازل کیا اور فرشتے کس طرح یہ علم لوگوں تک پہنچایا کرتے؟ آخر وہ کون سی قوم تھی جس نے یہ علم ڈائریکٹ فرشتوں سے سیکھا؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کیوں اس کفر میں پڑی اور آج کل یہ سفلی علم کس طرح اپنے عروج پر ہے؟ ان تمام سوالات کے جواب ہم آپ کو دیں گے اس ویڈیو میں۔ جیسا کہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک عالی شان حکومت عطا کی تھی۔ وہ نہ صرف انسانوں پر حکومت کرتے بلکہ جنات بھی ان کے کنٹرول میں تھے۔ وہ جانوروں اور پرندوں کی بولیاں سمجھتے اور ہوائیں ان کے تابع تھیں۔ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو کسی اور کو نہ ملی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی اور ان کو اپنی نعمت سے نوازا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگتا تو اس میں انسان اور جنات دونوں حاضر ہوا کرتے۔ دراصل وہاں پر انسانوں اور جنات کا آپس میں تعلق قائم ہوا۔ ان جنات میں سے اکثر شیطانی صفت رکھنے والے سرکش بھی تھے جن کو زنجیروں میں باندھ کر کام کاج کروائے جاتے۔ اسی طرح کے شیطانی جنات کی بڑی گہری دلچسپی تھی سفلی عملیات، جادو ٹونے وغیرہ کے کاموں سے۔ دراصل عہد سلیمانی میں بنی اسرائیل کے لوگوں نے یہ جادو کا علم ان شیطانی جنات سے سیکھ لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد آپ کی سلطنت دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ بنی اسرائیل کے یہودیوں کو بیت المقدس سے نکال دیا گیا۔ یہ قوم پہلے ہی بڑی سرکش تھی، بلکہ کہنا چاہیے کہ ایک ناشکری قوم تھی۔ ان لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعلیمات کو تو بھلا دیا اور پڑ گئے دنیا کی برائیوں میں۔ دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کھلے عام جادو ٹونے اور ٹوٹکے کرنے لگے۔ بے شک جادو ایک کھلی حقیقت ہے، ایک برحق ہے، سچ ہے، مگر اس کو سیکھنا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو شرک قرار دیا ہے۔ شرک اس لیے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی بجائے شیاطین اور جنات سے مدد مانگنے لگتا ہے۔ آج کل کے دور میں بھی جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کے ہاں نقش سلیمانی کا تصور بہت عام ہے۔ لوگوں کو کہتے ہیں کہ انہوں نے نقش سلیمانی کے ذریعے تعویذات وغیرہ بنا کر دیے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو جنات حضرت سلیمان کے تابع تھے وہی اب ان لوگوں کے بھی تابع ہیں۔ مگر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کھلے الفاظ میں کہا ہے کہ یاد رہے سلیمان نے یہ کفر نہیں کیا۔ یہ کفر دراصل شیطانی جنات کیا کرتے تھے۔ اس گندے کام کی نسبت بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کرنا ناجائز ہے۔ پہلی بار تو بنی اسرائیل کے یہودیوں نے یہ علم شیطانی جنات سے سیکھا۔ اس کے بعد انہوں نے مکمل طور پر یہ علم سیکھا ہے دو فرشتوں سے جن کا ذکر قرآن پاک میں ہاروت اور ماروت کے نام سے ہے۔ اب یہاں ایک بات غور کرنے کے قابل ہے کہ فرشتے یہ کفر کا علم لے کر کیوں نازل ہوئے؟ تو سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی قوم کسی برائی میں مبتلا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے کہ وہ کس حد تک اپنے اخلاق سے گر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کتنی حدیں پار کر سکتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کے ذریعے جادو کا علم بنی اسرائیل پر نازل کیا۔ جو شخص بھی یہ علم سیکھنا چاہتا تو وہ فرشتے اس کو کہتے کہ تم بہت غلط کام کرنے جا رہے ہو، یہ کفر ہے۔ اگر تم سیکھنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، تم کفر کرو۔ مگر بنی اسرائیل اس قدر اللہ کے احکامات اور تعلیمات کو بھلا بیٹھے تھے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے یہ شیطانی علم، یہ کفر کا علم سیکھا اور اس کو استعمال کیا دو محبت کرنے والوں میں جھگڑا ڈالنے کے لیے، میاں بیوی کے درمیان لڑائیاں کرانے کے لیے۔ جان لیجئے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان لڑائی کرانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے، مگر یہ گناہ کھلے عام آج کل ہر گھر میں ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا ہے، اور وہ لوگ ان کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے
ہرگز کفر کی بات نہیں کی، بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے، اور ان باتوں کے پیچھے بھی لگ گئے جو شہر بابل میں 2 فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھیں، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تم کفر میں نہ پڑو۔ غرض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور خدا کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی، کاش وہ اس بات کو جانتے۔ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی یہ کفر امت محمدیہ میں آخر کیوں رائج ہے؟ تو جان لیجئے کہ اس کا جواب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں آلریڈی دے گئے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لازماً ان لوگوں کی پیروی کرو گے جو تم سے پہلے تھے، یہاں تک کہ اگر وہ گو کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی گھسو گے، جو برائیاں ان میں آئیں تم میں بھی آئیں گی، جو حالات ان پر وارد ہوئے تم پر بھی وارد ہوں گے، اور جیسے عذاب ان پر آئے تم پر بھی پڑیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج ہم بھی برائیوں کی اس آخری حد پر پہنچ چکے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں آزما رہا ہے کہ آخر کار کس حد تک ہم سب اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اپنی ڈیلی روٹین پر نظر ڈالیں، ہماری زندگی گناہوں سے بھری پڑی ہے۔ زیادہ تر گناہوں کی بنیاد ہے عورت کا بے پردہ گھروں سے نکلنا، اسی سے پھیلتا ہے زنا، بے شرمی، بے حیائی، بد اخلاقی، اغوا، ڈپریشن۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔